ناظرین و سامعین حضرات، ہمارا پروگرام بالکل اختتام کی طرف جا چکا ہے، لیکن جاتے جاتے جو عظیم ہستیاں ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ان میں ماشاءاللہ بزرگ عالم دین اور آپ کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے۔ میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو ایک دو سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور، یہ عید کی نماز کی جماعت اگر ہو گئی ہے تو کیا اب بندہ دوبارہ عید کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے تو اس کی قضا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ایک مرتبہ عید کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے تو پھر اگلے سال جو ہے اگر زندگی نے وفا کی اللہ اکبر۔ تو نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ صحیح ہے حضور، یہ زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ علماء سے ہم نے سنا ہے، کئی بار سنا ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دے سکتے، تو فطرانے کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے یا کوئی اس میں ہے؟ جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، جی اسی طرح فطرانہ بھی جو ہے یہ صدقہ واجبہ میں ہے، صحیح اور صدقات واجبہ جو ہے یہ سادات کو نہیں لگتے، صحیح فطرانہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح۔ حضور، کیا بیوی اپنے شوہر کا فطرانہ ادا کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس میں بیوی جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے کہ اس کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہو اور آدمی جو ہے وہ تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، یہ سنا ہے کہ عید سے پہلے فطرانہ دینا چاہیے مستحقین تک، تو کیا اگر عید پڑھ لی ہے تو بعد میں فطرانہ ساقط ہو جائے گا یا دینا پڑے گا؟ نہیں، یہ ساقط نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ ہاں، صحیح۔ یہ جب بھی جو ہے وہ موقع ملے اور اس کو فرصت ہو تو فطرانہ جو ہے وہ پورے سال کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحیح ہے۔ ناظرین و سامعین حضرات، اس وقت ایک عظیم درگاہ، عظیم آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والی ہستی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ سے بھی ایک بات عرض کر دوں۔ حضور صاحبزادہ صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا عمدہ اور اتنا با مقصد جو ہے آپ نے پروگرام سارا رمضان المبارک پیش فرمایا، اور اس پروگرام کی مناسبت سے پیغام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ عید المبارک، عید الفطر آ رہی ہے، تو عید الفطر کے اندر صرف اور صرف اپنی ذات کی خوشیوں کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ جتنا ہو سکے ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک کریں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے بڑے مہنگے مہنگے کپڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن عید الفطر کے دن ہم کسی اپنے محلے والے لوگ جو ہیں، اپنے شہر کے لوگ ہیں، یا اپنے عزیز و اقربا میں جو کمزور لوگ ہیں ان کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ تو عید کا ہماری جو خوشی کا معیار ہے یا جو ہمارا عید الفطر منانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک کیا جائے، اور شریک کرنے کے ساتھ ان کو اس طرح شریک کیا جائے کہ ان کی عزت نفس میں کوئی کمی نہ آئے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید الفطر کا دن ہی چاہے ہو تو ہم اس طرح سے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، یا اس طرح اس کو دیتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی اپنے سے کم تر انسان کو دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کریں یا آپ کسی کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اپنی خوشیوں میں عید الفطر کی شامل کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحیح، بارک اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ سے بھی چاہوں گا ایک سوال موضوع سے ہٹ کر، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں۔ قبلہ، رمضان شریف کے اندر ظاہر ہے ابھی رمضان مکمل ہونے والا ہے، تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزے چھوڑے ہیں کاروبار کی وجہ سے یا بلا وجہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو
بعض اوقات خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. تو اب رمضان کے بعد اگر وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے 5 روزے چھوڑے ہیں، 6 روزے چھوڑے ہیں، تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس بندے کا فرضی روزہ جو اس کے اوپر فرض تھا رکھنا رہ جائے اور وہ روزہ فرضی نہیں رکھ سکا تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ بندہ صحت مند ہے، رکھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہے، واجب ہے. صحیح. جب وہ روزہ رکھے گا تو مطلقاً نہیں رکھے گا کہ میں ویسے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ ارادہ کرے گا، ذہن میں تعین کرے گا کہ جو میرے اوپر فرض روزہ رہ گیا تھا میں اس کی قضا دینے لگا ہوں. اور اگر وہ بندہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ بیمار ہے اور اتنا بیماری میں آگے نکل چکا ہے کہ اس کو دوبارہ صحت مند ہونے کی ظاہری غالب گمان ہے کہ وہ صحت مند نہیں ہو رہا یا ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے. یعنی جتنا عید الفطر کے لیے 2 کلو گندم ہے یا 4 کلو جو ہے کھجور ہے یا 4 کلو جو ہے یا 4 کلو کشمش ہے، تو اس کے برابر جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ دے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دیا، اور میں کیونکہ محسوس کر رہا ہوں وقت میں بہت کمی ہے اور اختتامی ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، میں جاتے جاتے اس معاملے میں آپ کو اختتامی جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار رہنا جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ پاکیزہ ہو جائے تو سارا جسم پاکیزہ کام کرنے کی طرف مائل ہو جاتا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ ناپاک ہو جائے تو سارا جسم ناپاکی کی طرف مائل ہو جاتا. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار رہیے گا وہ انسان کا دل ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے سورہ توبہ آیت 122 کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ قلبی طہارت کا تعلق کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کے نور سے ہے. اور آپ نے اس کی تفسیر میں تفسیر مظہری فلولا نفر من کل فرقہ، اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے. سبحان. اور سورہ بقرہ آیت 151 جو شروع ہوتی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس کی آخری جملہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ شانوں والے رسول تمہیں وہ بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اس کے اوپر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے بڑی کمال کی بحث کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور ہے جو قیامت تک 40 ابدال کے ذریعے چلتے رہنا ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور تو وہ علوم کا بھی خلاصہ ہے، قرآن و سنت کا بھی خلاصہ ہے. امت مسلمان کی اکثریت صرف ظاہر کو سنوارنے کی طرف مائل ہے، لیکن اس نور کی تلاش میں وہ نہیں نکلتے. یہ ہم میرے پیغام کے آخری جملے تھے. اللہ پاک اپنے فضل سے جنہوں نے اہتمام کیا، افتخار سلطان صاحب، اللہ پاک انہیں کھربوں گنا برکتیں عطا فرمائے، کھربوں گنا جزا نصیب فرمائے. قبلہ رضوی صاحب، آپ سے بھی ایک آخری سوال آپ کی اجازت سے. حضور یہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ فدیہ روزے کا کیا ہے، تو حضور ایک فدیہ لفظ سنا ہم نے اور ایک قضا، روزے کی قضا، کفارہ جس کو کہہ لیں یا جو بھی آپ ماشاءاللہ اہل علم ہے. تو فدیہ کا تو پتہ چل گیا، تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور یہ اس میں کوئی گنجائش بھی ہے یہ 60 کے علاوہ کوئی تعین ہے شرعی طور پر اس کا گنجائش؟ صحیح ہے ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین حضرات، قبلہ مفتی صاحب سے تو بار بار دل کر رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے، آپ سے سوالات کیے جائیں. ماشاءاللہ جس دل جمی کے ساتھ ہمارے تمام علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بڑے ماشاءاللہ مدللانہ اور خوبصورت طریقے سے ہمارے سوالات کے جو جواب ارشاد فرمائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ دعا لی جائے. اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت سلامت فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کیونکہ ہمارے بڑے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے لیے یا یہ ہمارا جو سلطان اسٹوڈیو اس کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری اصلاح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو گلدستہ فقہ سبحان اسلامی جو ہے سجایا ہے، یہ آپ سجاتے رہیں، علماء کو بلاتے رہیں، اور اس سے حاضرین و ناظرین جو ہیں ان کو علمی استفادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور نئے اور جید علماء کرام کے ساتھ یہ گلدستہ سجے گا، اور دینی معلومات کا ایک گلدستہ لے کر ہم حاضر ہوں گے اپنے علماء سے انشاءاللہ۔ اسی طرح سوال و جواب کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جاتے جاتے میں اپنے تمام علماء کرام قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر انوار حنفی صاحب زیدہ شرف حضور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کی بھی نوازش۔ علامہ رضوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سب نے بڑی شفقت فرمائی اور قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اب میں جاتے جاتے آستانہ عالیہ شرک پور شریف کے عظیم چشم و چراغ صاحبزادہ والا شان آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیں۔ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم، رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے ہمارے اعمال، روزہ رکھنا، بالخصوص جو ہے قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے یہ اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص سلطان اسٹوڈیو والے جو تمام اراکین ہیں ان کی طرف سے یہ محنت کرنا، یا اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ان تمام اعمال کا یا اللہ کریم ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہمارے رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال جو ہیں ان کو قبولیت بھی عطا فرما، اور جو کمی بیشی رہ گئی یا اللہ کریم اس کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم، عید الفطر کے دن جو خوشیاں ہیں یا اللہ کریم، جو جزا ہے ان تمام روزوں کی یا اللہ کریم وہ سب ہمارے نصیب میں فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم، بالخصوص جو ہے سلطان افتخار سلطان بھائی صاحب کے والد، یا اللہ کریم ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، تمام ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ دعائے ثانیہ کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ انوار حنفی صاحب سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك عليه۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے سے سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کو آمین۔ زیادہ سے زیادہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آمین۔ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اس سلسلے میں ہر قسم کی کاوشیں جمیلہ اور سائی جلیلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ رمضان مبارک کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمانا، مرتے دم زبان پر کلمہ طیب کو جاری ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبلہ مفتی صاحب دعائے ثالثہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ مالک کائنات اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم کا صدقہ اول تا آخر سارا اہتمام اپنی بلند بارگاہ میں بے حساب خربوں گنا اجر کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ اپنے فضل سے قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ اپنے فضل سے قبول و منظور فرما لے۔ اس کا ثواب خصوصاً بالعموم
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को पेश किया, कबूल फरमा। आमीन। और इफ्तिखार सुल्तान साहिब के वालिद ग्रामी को सेहत कुल्ली अता फरमा। आमीन। या अल्लाह तमाम अहबाब की नेक काविशें अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा लेना। खुसूसन गजा के अंदर जो मजलूम मुसलमान हैं, या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। और जिन्होंने अपनी शहादतों का नजराना पेश करके कलीमा शरीफ पर साबित कदमी रखी, या अल्लाह उस कलीमा शरीफ की अजमतों का सदका जो तेरे महबूब की जुबान मुबारक से निकली कि अगर एक पलड़े में सातों जमीनें सातों आसमान आ जाएं, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तो कलमे का वजन फिर भी वजनी है। उस कलमे पर वो लटे रहे लेकिन अपनी जानों का कुर्बान नजराना पेश किया। अल्लाह उनकी शहादतें कबूल फरमाकर उनके सदके पूरी उम्मत मुसलमान को बिदारी नसीब फरमा। आमीन। तमाम हाजरीन की खुसूसन जिन्होंने ये एहतमाम किया, अपने फजल से उनकी सारी दिली नेक मुरादें पूरी फरमा। हर किस्म की खैर पर इस्तिकामत अता फरमा, हर किस्म की शर से बचना नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। आमीन। या अल्लाह हम पर हक वाज़े फरमा और हक की तबा नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह हम पर बातिल भी वाज़े फरमा और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नाज़रीन व सामीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारे सामने माशाल्लाह उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है और मैं तो माशाल्लाह ये सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन अपने सामीन के लिए भी खूबसूरत आज गिफ्ट पेश करना चाहता है। तो उस हवाले से मैं बड़े आसान उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं और अवाम भी तशरीफ़ फरमा है। तो मैं चाहूँगा एक सवाल करने, जिसको सवाल का जवाब आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा और जवाब देगा। इंशाअल्लाह उलमा के दस्ते अक़दस से उसको खूबसूरत इनाम जो है वो उससे नवाजा जाएगा। किबला उलमा इकराम ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उन्हीं के अंदर से मैं कोशिश करूँगा जो उलमा ने जवाब दिए हैं। अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया है तो शरई तौर पर उस पर रोज़े का कफ़ारा है। वो कफ़ारा क्या है? रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है? माशाअल्लाह किबला ठीक 60 और कोई दोस्त? ये एक आपने बता दिया, ठीक है, एक हिस्सा मुकम्मल नहीं है। सवाल का कुछ हिस्सा आपने, कुछ जुज़ आपने बताया, लेकिन इंशाल्लाह और मेरे ख्याल में जितना बताया ठीक बताया है। 60 मसाकीन को खाना खिलाना, बकिया नहीं बताया, लेकिन जितना बताया उतना ठीक है। तो माशाल्लाह ये इनाम के मुस्तहिक हैं जी। किबला कारी साहब इनको इनाम पेश करें जी, खड़े करके ज़रा, ताकि सब ज़ियारत कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा सवाल है जी, बंदा उम्रे पे गया हुआ है और वहाँ पे 30 रोज़े पूरे किए हैं, पाकिस्तान आया है तो एक रोज़ा सुबह और है, तो क्या वो रखेगा या उसके 30 पूरे हो गए? माशाल्लाह उलमा इकराम को तो माशाल्लाह आते हैं, उलमा इससे बाहर हैं माशाल्लाह। जी जी आप जी अगर बंदा उम्रे पे है या बाहर किसी भी कंट्री में है तो वहाँ पर अगर उसने माह सियाम मुकम्मल कर लिया, रोजे मुकम्मल कर लिए, वो पाकिस्तान में आया या किसी और मुल्क में गया जहाँ पर अभी माह सियाम चल रहा है, तो उसने अपना फर्ज पूरा किया, तो वो वहीं आकर वापस रोजा रखे या ना रखे वो उस पर लागू नहीं है। अगर हाँ अपनी मर्जी से रख सके तो वो जो है उसका सवाब वो अज़ाफ़ा मिल जाएगा। जी माशाल्लाह, इनको इनाम दिया जाए, ठीक है हजूर। हाँ रोज़ा, हाँ किबला मुफ्ती साहब ने जिस तरह बयान फरमाया है, जुल्फ़कार भाई ज़रा ठहरें। किबला मुफ्ती साहब ने जो बयान फरमाया है ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये मैं जितने सवाल करूँगा बयानात से और उलमा की तायीद लेकर करूँगा।
حضرت نے باقاعدہ آیت پڑھی ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ تو مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں، تو یہ سوال ہو گیا غلط، تو اب ہاں جواب غلط ہو گیا۔ تو اب اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے جی اگلا کریں سوال۔ اب اگلا سوال ہے کہ رمضان شریف ہے، ابھی یہ تازہ ساری باتیں ہوئی ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو روزہ نہیں عذر شرعی کی بنا پر رکھ ہی نہیں سکتا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ جی دوبارہ چانس ہے جی قبلہ علامہ غلام رسول صاحب، ماشاءاللہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ادھر بھی علماء ہیں اور ادھر بھی علماء ہیں، سبحان اللہ۔ جی ایک بندے کا صدقہ فطر جو ہے اس کا دیا جائے گا فدیہ، روزے کا فدیہ، جی جی روزے کا فدیہ دیا جائے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے حضور۔ یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تائید میرا ان سے تائید لینا میرا فرض اور ادب ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا ہے، ماشاءاللہ ان کو انعام پیش کیا جائے جی قبلہ شاہ صاحب کے دستے اختص سے، متین شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جی نماز عید الفطر فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ماشاءاللہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ نہیں پیچھے والے ہیں جی جی واجب ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے حضور، ماشاءاللہ نماز عید الفطر واجب ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے جی۔ آپ کا انعام دیا جائے مفتی ارشد قادری صاحب کے دستے اختص سے، مفتی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے مفتی ارشد قادری صاحب، ان کے ہاتھ سے دلوائیں جی، ساتھ ذوالفقار بھائی آپ بھی، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جی نماز عید الفطر میں کل کتنی تکبیریں ہیں؟ ماشاءاللہ ہاں زائد جو تکبیریں ہیں، ماشاءاللہ جی آج صاحب آپ نماز عید الفطر میں ماشاءاللہ 6، ٹھیک ہے جی 6 زائد تکبیریں، زائد تکبیر ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی ارشد صاحب آگے تشریف لے آئیں جی، انعام ذوالفقار بھائی اور مفتی ارشد صاحب بزرگوں کو انعام دیں گے جی۔ ماشاءاللہ حاج صاحب اور گفٹ تہاڈا ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا تھا عید والے دن کچھ کھانا سنت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ جی آپ کھانا سنت ہے، کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا نماز کے لیے سنت۔ ہاں میٹھی چیز کھانا سنت ہے، لیکن اس میں مزید اور ایک چیز ہے میٹھی جو بہت ہی زیادہ سنت کے قریب ہے، کھجوریں کھائی جائیں میٹھی۔ ماشاءاللہ کھجور جی سر۔ ہاں جی ماشاءاللہ کھجور کھائی جائے، اور وہ بھی طاقت 1 3 5 اور 7، یعنی طاقت جتنی آپ طاقت کھا سکتے ہیں، ماشاءاللہ دیں جی انعام۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ یقینی طور پہ آپ کے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہوں گی سلطان اسٹوڈیو کے لیے کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت علماء کا گلدستہ اور رات کے اس پیر علماء کا ہمارے درمیان بیٹھنا، یہ ان کی شفقت ہے، ان کا بڑا پن ہے، اور آپ کا اس طرح دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر خاص طور پہ علماء کرام سادات گرامی کا بیٹھنا، یہ الحمدللہ سلطان اسٹوڈیو کے لیے ایک فخر بھی ہے، ایک اعزاز بھی ہے۔ اب 2 سوال اور ہمارے رہتے ہیں، اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز کہ جو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اس فطرانے کا وقت کب کا ہے، یعنی کب ادا کرنا چاہیے، کب شروع ہوتا ہے؟ جی جی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگرچہ چاہے عید کے بعد بھی فطرانہ کا ٹائم ہے دے سکتے ہیں، جی جی اور عید سے پہلے بھی۔ جی ایسی آپ نے فرمایا جی، ماشاءاللہ جی انعام دیا جائے ان کو، ماشاءاللہ۔ یہ
सवाल सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन की तरफ से सवाल आ रहे हैं और इनामात भी माशाल्लाह आपको मिल रहे हैं। ना हमारे सवाल ख़त्म होने वाले हैं और ना इनामात ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन पंजतन पाक के नाम पे 5 सवाल मैं जल्दी जल्दी करूँगा। आपने जो है इसका जवाब देना, जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा। जब दुल्हन को रुखसत किया जाता है तो कुरान पाक बड़ी अजीम किताब है, उसके सर पर रख कर उसको रुखसत किया जाता है। तो किबला साहबजादा साहब ने फरमाया कि ये सही नहीं है, उसकी एक वजह बयान फरमाइए, वो वजह क्या है? जिन्होंने एक दफ़ा वसूल कर लिया है वो ज़रा अगर मोहब्बत फरमाएं तो दूसरों को मौका मिल जाए जी, कि दुल्हन के सर पर कुरान नहीं रखना, यानी साया नहीं करना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अदब के लिहाज के बारे में वो खिलाफ है कि कुरान पाक का अदब नहीं होता उसमें। सुभान अल्लाह, ठीक है हजूर, माशाल्लाह जी, इनाम दिया जाए जी इनको, माशाल्लाह। अगला सवाल है जी, माशाल्लाह किबला मुफ्ती खलील साहब ने यह बयान फरमाया है कि शवाल के रोज़े माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद क्यों रखे गए हैं? इसका बेशक आप इशारा फरमा दें कि फ़र्ज रोज़े 30 किए हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन 6 रोज़े नफली आ गए, इसकी जी। वो आपने उसका मफहूम ये बयान किया था कि बाकी जो 2 माह रह गए साल में जी, उनका सवाब जो है इन 6 रोजों में आपने रखा है जी। तो अगर वो 6 रोजे रख लेता है तो 2 माह के रोजे रखने का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाता। और एक आपने ये भी फरमाया था कि इनके बदले में पूरे साल रोजे रखने का भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी, माशाल्लाह, इनाम दिया जाए जी, माशाल्लाह। ये किबला मुफ्ती साहब खुशी हो रही है कि इसका मतलब है कि हमारे सामईन बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं और आप सब की बातें इन्होंने बड़े ज़ौक़ से सुनी हैं, दिल जमी से सुनी है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके इल्म में मज़ीद बरकतें और बहारें जो है वो अता फरमाए। अच्छा, ये अल्लामा रिजवी साहब ने बयान फरमाया है और माशाल्लाह दलाइल और बाकायदा हदीस पढ़ कर कि ये नमाज के अंदर जब उंगली को उठाया जाता है तो कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ही रखते हैं, कुछ मुट्ठी बंद कर लेते हैं और बंद ही रखते हैं। तो ये सही तरीका क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, जो हुजूर ने फरमाया कि उंगली खड़ी करने से नेज़े जैसे उनको चोट लगती है। सही है जी, कुछ सही बता रहे हैं। किसको चोट लगती है? शैतान को। सही है, माशाल्लाह जी। ये किबला मुफ्ती साहब ने जो काफ़ी लंबा जवाब दिया था उसमें एक ये भी था कि ये एक इशारा होता है, यानी कि जैसे वो शैतान को चोट लगती है तो इशारा किया जाता है। ठीक है हुजूर, जवाब ठीक है, बस कि सारा जवाब तो नहीं है लेकिन उस जवाब का एक जुज है। ठीक है, माशाल्लाह, इनाम पेश किया जाए जी इनको भी, माशाल्लाह। अब हम इजाज़त चाहेंगे जी, आप सबका शुक्रिया, ख़ास तौर पर उलमा इकराम का, सादात गिरामी किबला कारी गुलाम रसूल साहब, माशाल्लाह, मुफ्ती अरशद साहब और पीर सैयद मतीन अहमद शाह साहब बुखारी और मेरे दाएं बाएं जलवा फरमा मुफ्तियान इकराम तमाम का मैं शुक्रगुजार। हाँ माशाल्लाह, पीर अयूब साहब वो भी तशरीफ़ फरमाया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी वारिस साहब हैं, बाकी काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सुल्तान स्टूडियो वालों ने माशाल्लाह सामईन के लिए गिफ्ट रखे हैं, तो जो हमारे इतने माशाल्लाह उलमा इकराम हैं, माशाल्लाह यकीनी तौर पे इनके लिए भी इनामात हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उलमा की बारगाह में जो है इनामात जो हैं वो पेश करें। सवालों के जवाब तो माशाल्लाह उलमा इकराम ने पहले ही दे दिए हैं। आप अक्सर माशाल्लाह सारे हजरात टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, आप सबको हमारा प्रोग्राम पसंद आया जी? उलमा का गुफ्तगू करना जी, अगर पसंद आया है तो सुभान अल्लाह कह दें। माशाल्लाह, थोड़ा सुभान अल्लाह कम आवाज़ आई है, थोड़ा और ज़्यादा कह दें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं
گزارش کروں گا قبلہ مفتی انوار حنفی صاحب زیدہ شرف سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے سلطان اسٹوڈیو کی طرف سے قبول فرمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان پروفیسر میاں مستفیض احمد نقشبندی صاحب آستان عالیہ شرف پر شریف، آپ سے گزارش کروں گا جی اتارنا۔ ماشاء حضرت علامہ مولانا برادر مکرم پروفیسر مفتی خلیل احمد محمدی سیفی صاحب تشریف لائیں گے اور یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے، حضور یہ قبول فرمائیں۔ مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی رضوی صاحب زیدہ شرف ہو۔ نہیں جی ہاں کتاب ہے۔ نہیں جی میں ماشاء اللہ اچھا چلو جی چلیں قاری صاحب کتنے آ شان قاری صاحب ہاں کدھر ہیں؟ آپ صاحب ہاں جی ہاں جی بس دعا فرمائیں